السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بصیرہ پارٹ 9۔ سارم کے دفتر جانے کے بعد سارا بیڈ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ خالہ سجو گھر کی صفائی ستھرائی میں لگی تھی۔ زینہ لاک ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ رات آرام سے گزر گئی تھی۔ کل شاہ صاحب نے آنا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولیں گے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ کرے اس منحوس سے نجات مل جائے۔ سارا ابھی انہی خیالات میں گم تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر سارا بے اختیار چونک اٹھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کی اسکرین پر دیکھا، یہ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ ہیلو، سارا نے ٹیلی فون اٹھایا۔ سارم صاحب سے بات کرائے؟ ادھر سے کسی کی بھاری بھاری آواز نے پوچھا۔ جی وہ تو نہیں ہے، سارا نے بتایا۔ کہاں گئے ہیں؟ ادھر سے پوچھا گیا۔ وہ دفتر چلے گئے ہیں، سارا نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انہیں دفتر فون کر لوں گا۔ آپ کون ہیں؟ سارا نے پوچھا، لیکن اتنی دیر میں ادھر سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ فون آنا کہ کوئی ایسی حیرت کی بات تو نہ تھی۔ سارم کے فون آتے رہتے تھے، لیکن اس فون کو سن کر ایک عجب سی بے چینی کا احساس ہوا، جیسے اس فون کے پیچھے کوئی اسرار چھپا ہو۔ وہ فون کے پیچھے واقعی اسرار چھپا تھا۔ اسرار ناصر۔ یہ فون اس نے ایک پی سی او سے کیا تھا، آواز بدل کر کیا تھا۔ اگر وہ آواز بدل کر نہ بھی کرتا تو بھی اس سے کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ سارا اس کی آواز نہیں پہچانتی تھی۔ سارا کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ خالہ سجو زینے کے دروازے کے نزدیک جھکی کھڑی ہے۔ سارا کا دل دھک سے رہ گیا، کہیں خالہ نے دروازہ تو نہیں کھول دیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ دروازہ کس طرح کھول سکتی ہے۔ چابی تو الماری کے لاکر میں پڑی ہے، اور خالہ سجو اس بات سے لا علم ہے کہ چابی کہاں ہے۔ پھر خالہ سجو دروازے کے نزدیک کیوں کھڑی ہے؟ کیا ہوا خالہ؟ سارا نے تیزی سے نزدیک آتے ہوئے پوچھا۔ خالہ سجو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسی طرح سر جھکائے کھڑی رہی۔ سارا اب اس کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ دروازے کے نزدیک پہنچ کر سارا کو معلوم ہو گیا کہ خالہ سجو وہاں کیا کر رہی تھی۔ اس نے بھی کان لگا کر دروازے کے پیچھے ہونے والی ہلچل کا اندازہ کیا۔ دروازے کے پیچھے سے بہت زیادہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی، اور بار بار دروازے کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زینے میں بے شمار گیت اڑ رہے ہوں اور ان کی چونچیں دروازے سے ٹکرا رہی ہوں۔ سارا خالہ سجو کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے ہٹا لائی۔ کچن کے نزدیک آ کر اس نے پوچھا، یہ آوازیں کب سے آ رہی ہیں؟ سارا بی بی، میں نے ابھی سنی ہے، خالہ سجو نے بتایا۔ شاہ صاحب نے انہیں قید کر دیا ہے، شاید یہ آزاد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سارا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اے پھڑپھڑانے دو، خود ہی تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے۔ خالہ سجو یہ کہہ کر کام کرنے میں لگ گئی۔ سارم کے گھر کے نزدیک ایک رکشہ رکا۔ اس رکشے سے اتر کر اسرار ناصر گیٹ کی طرف بڑھا، جبکہ بابا کمبل رکشے میں ہی بیٹھا رہا۔ اسرار ناصر نے گیٹ کے ایک طرف لگا کال بیل کا بٹن دبایا۔ اندر ڈنگ ڈانگ کی بیل آواز آئی تو سارا نے کہا، خالہ دیکھنا کون ہے باہر گیٹ پر؟ اچھا بی بی، دیکھتی ہوں۔ خالہ سجو جھاڑو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا ٹھہرو، تم کام کرو، میں ہی دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر سارا باہر نکلی۔ وہ گھوم کر مین گیٹ پر پہنچی۔ کون ہے؟ اس نے گیٹ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ سارا بھابھی، دروازہ کھولیں، میں ہوں اسرار ناصر۔ ایک منٹ، سارا نے کہا اور گیٹ کھول دیا۔ سامنے اسرار ناصر مسکین صورت بنائے کھڑا تھا۔ بھابھی میں اندر آ سکتا ہوں؟ اسرار ناصر نے اسے گیٹ پر جمے ہوئے دیکھ کر کہا۔ سارم گھر پر نہیں ہے، سارا نے ذرا گھما کر جواب دیا۔ سارا بھابھی، مجھے شاہ صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل آئیں گے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے تالا کھولیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش نہ کرے۔ میرے ساتھ انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ گھر چیک کریں گے، دروازہ بند ہے کہ نہیں۔ دروازہ بند کیے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو فوراً جا کر شاہ صاحب کو مطلع کریں گے، پھر جیسا شاہ صاحب حکم کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اسرار نے بڑی معصومیت سے بھولی صورت بنا کر پورا کا پورا ڈرامہ پیش کیا۔ سارا نے گیٹ کے باہر کی طرف دیکھا، وہاں سے اسے کوئی نظر نہ آیا۔ کون صاحب ہیں؟ وہ رکشہ میں بیٹھے ہیں، آپ کہیں تو بلا لاؤں؟ دیکھیں، شاہ صاحب نے دروازہ نہ کھولنے کی سخت تاکید کی ہے، سارا نے اسے یاد دلایا۔ ہاں سارا بھابھی، اب بھی انہوں نے یہی حکم دیا ہے، یہ صاحب صرف گھر چیک کریں گے، دروازے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ویسے بھی دروازے کی چابی تو آپ کے پاس ہوگی، چابی کے بغیر دروازے کا تالا کیسے کھلے گا؟ اسرار نے بڑے یقین سے کہا۔ پھر میں جو موجود ہوں، بس انہیں شاہ صاحب کی ہدایت کے خلاف کوئی کام کیسے کرنے دوں گا؟
ٹھیک ہے، آپ ان صاحب کو لے آئے۔ سارا گیٹ چھوڑ کر گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اجازت ملتے ہی جیسے اسرار کے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا رکشا کے پاس پہنچا اور اجلت بھری خوشی میں بولا، بابا جلدی چلے۔ ارے کھل گیا راستہ۔ بابا کمبل کی خوشی سے بانچیں کھل گئی۔ ہاں ہاں بابا جلدی آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ اسرار نے گھبرا کر کہا، کہیں معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ اب تم بے فکر ہو جاؤ، یہ خیال ہم اس کے ذہن سے ابھی نکال دیتے ہیں۔ بابا کمبل نے بمشکل رکشا سے نکلتے ہوئے کہا، اور وہ ایک بہت لمبا چوڑا آدمی تھا۔ بمشکل رکشا میں ٹھس کر بیٹھا تھا۔ اب اترتے ہوئے بھی اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ اسرار ناصر نے رکشا والے سے کہا کہ وہ رکشا ایک طرف لگا لے، وہ دونوں 10 منٹ میں واپس آتے ہیں۔ گھر کی طرف واپس پلٹتے ہوئے سارا کے ذہن میں تھا کہ وہ سالم کو نئی صورتحال سے آگاہ کر دے۔ ویسے خطرے کی کوئی بات نہ تھی کیونکہ اسرار ناصر ساتھ آیا تھا اور اس نے دروازہ نہ کھولنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ تو محض اطلاعاً سالم سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ بات اس کے ذہن سے کیوں نکل گئی یہ اسے پتہ ہی نہ چلا، اور اس طرح سے بات نکل گئی جیسے اس کے ذہن میں آئی ہی نہ ہو۔ چند منٹوں کے بعد اسرار ناصر لاؤنج کے دروازے سے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے بابا کمبل تھا۔ سارا اور خالہ سجو ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی تھی۔ سب سے پہلے بابا کمبل پر خالہ سجو کی نظر پڑی۔ وہ گھبرا کر سارا کے قریب ہو گئی۔ ہائے بی بی، یہ کیا چیز ہے؟ اور جب سارا نے بابا کمبل کو دیکھا تو خود بھی لرز کر رہ گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، یا اللہ خیر! اب وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسرار ناصر کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ ایک 6.5 فٹ کا لمبا چوڑا موٹا تازہ اور کالا بھجنگ شخص تھا۔ کاندھوں پر پڑے ہوئے لمبے اور الجھے ہوئے بال، آنکھوں میں زردی، انتہائی خوفناک چہرہ، ایسا کہ دیکھتے ہی بندہ لرز اٹھے۔ یا اللہ، یہ شاہ صاحب نے کس کو بھیج دیا؟ وہ دونوں سہم کر ڈرائنگ روم کے دروازے کے اندر کی طرف ہو گئی اور آدھا دروازہ بند کر لیا۔ بابا کمبل اس وقت سفید کرتے اور تہبند میں ملبوس تھا اور سر پر سفید میلی سی ٹوپی تھی۔ وہ اپنے طور پر معزز شخص بن کر آیا تھا۔ یہ شاہ صاحب کا بھیجا ہوا ہی بندہ لگے، لیکن اس کی سفید پوشی بھی اس کے اندر کی خباثت کو چھپانے میں ناکام رہی تھی۔ وہ سیدھا زینے کے دروازے کی طرف بڑھا اور اسرار ناصر ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کھڑا ہوا تاکہ وہ دونوں باہر نہ نکلے اور انہیں اس کی وجہ سے تسلی بھی رہے۔ بابا کمبل نے بند دروازے پر اپنا کالا ہاتھ رکھا تو اندر پروں کی پھڑپھڑاہٹ بے پناہ تیز ہو گئی۔ گیٹ ٹھک ٹھک کر کے دروازے کے پیچھے ٹکرانے لگے۔ بابا کمبل دروازے پر ہاتھ رکھے زیر لب کچھ پڑھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دروازے سے ہاتھ ہٹا کر اسرار کی طرف دیکھا اور دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے نیچے کی طرف دبایا تو کٹ کی آواز آئی۔ لاک کھلتے ہی دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ بابا کمبل ہینڈل پکڑ کر نیچے بیٹھ گیا اور ہینڈل پکڑے پکڑے اس نے اتنا دروازہ کھولا کہ اس کا بدصورت ہاتھ اندر جا سکے۔ اس نے اندر ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر گھمایا۔ جیسے ہی مطلوبہ شے اس کے ہاتھ میں آئی وہ تیر کی طرح کھڑا ہوا، تھوڑا سا مزید دروازہ کھول کر اپنا ہاتھ باہر نکالا اور خوشی بھرے لہجے میں چیخا، اسرار بھاگو! اسرار ناصر نے دیکھا کہ بابا کمبل کے ہاتھ میں ایک پھڑپڑاتا ہوا گدھ ہے جسے اس نے گردن سے پکڑا ہوا تھا اور وہ زینے کا دروازہ بند کر کے باہر کے دروازے کی طرف دوڑ گیا تھا۔ اسے گھر سے نکلتے دیکھ کر اسرار ناصر بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا تھا کہ بابا جس مقصد سے یہاں آیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا، اب یہاں رکنا بیکار تھا۔ اس نے سارا سے الوداعی کلمات کہنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی، وہ بابا کے پیچھے بھاگا۔ اسرار ناصر گھر سے نکلا اور مین گیٹ کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا کہ بابا کمبل دوڑتا ہوا مین گیٹ سے باہر نکل گیا ہے۔ وہ بہت تیزی سے دوڑا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بابا کمبل رکشا میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا ہو جائے اور وہ سڑک پر کھڑا صرف رکشا دیکھتا رہ جائے۔ بابا کمبل نے رکشے میں رکھے ہوئے ایک لکڑی کے پنجرے میں اس گدھ کو ڈالا اور رکشا والے سے بولا، چلو بھائی جلدی کرو۔ اتنے میں اسرار ناصر بھی ہاپتا کانپتا اور رکشے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر بابا کمبل نے رکشے میں جگہ بنائی اور بولا، آؤ آؤ اسرار، فٹافٹ آؤ۔ جی بابا، اسرار نے کہا اور اس کے رکشے میں گھستے ہی رکشا والے نے رکشا تیزی سے گھمایا اور پھر اسے تیزی سے دوڑانے لگا۔ سارا نے جب یہ دیکھا کہ وہ دونوں بھاگتے ہوئے گھر سے نکل گئے ہیں تو اسے فوراً گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی۔ پیچھے خالہ سجو تھی۔ ابھی اس نے ایک قدم باہر نکال کر زینے کے دروازے کی طرف دیکھا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔
اس نے اپنے پیچھے کھڑی خالہ سجو کو اندر ڈھکیلا اور خود بھی اندر آ کر جھٹ سے دروازہ بند کر لیا۔ سارا جلدی سے پردے کی طرف بڑھی۔ اس نے ذرا سا پردہ ہٹا کر باہر کی طرف دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ زینے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا ہے اور وہاں سے گدھ نکل کر اڑتے ہوئے لاؤنج کے دروازے کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ دیر تک زینے کے دروازے سے لاؤنج کے دروازے تک گدھوں کا تانا باندھا بن گیا۔ جانے کتنے گدھ تھے جو اڑتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ جب سارے گدھ دروازے سے نکل گئے تو وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے باہر کا جائزہ لیا۔ اب وہاں کچھ نہ تھا۔ زینے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسرار ناصر اس قدر عجلت میں اس سے کچھ کہے بغیر، کچھ بتائے بغیر کیوں چلا گیا، اور وہ کالا دیو یہاں کیوں آیا تھا اور کیا کر کے چلا گیا تھا۔ سارا نے اسے گدھ لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ شاہ صاحب کا حکم تھا کہ کوئی دروازہ نہ کھولے۔ اسرار ناصر نے بھی شاہ صاحب کے حکم کو دہرایا تھا اور کہا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر دروازہ نہ کھولنے دے گا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ دروازہ کھل گیا جبکہ چابی اس کے پاس بھی نہ تھی۔ آخر بغیر چابی کے دروازہ کیسے کھل گیا؟ بہرحال شاہ صاحب کی حکمرانی تو ہو چکی تھی اور سارا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ پورا الٹ گیا ہے، اور اسرار ناصر کا پراسرار افرار اس بات کا بین ثبوت تھا کہ معاملہ خراب کرنے میں اس کا بھرپور ہاتھ ہے، اور یہ سب کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ خالہ سجو باہر کا گیٹ بند کر کے آؤ، اس نے خالہ سے کہا اور خود بیڈ روم کی طرف بھاگی۔ جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بارے میں سالم کو بتانا ضروری تھا۔ اسے خیال آیا کہ وہ اسرار ناصر کے آنے کی اطلاع سالم کو دینا چاہتی تھی، لیکن گھر میں آتے آتے جانے کیا ہوا کہ وہ یہ بات ہی بھول گئی۔ اگر وہ ان کی آمد کی اطلاع سالم کو دے دیتی تو وہ فوراً اسرار سے بات کر کے اپنی تسلی کرتا، لیکن اب پچھتانے کا کیا فائدہ تھا۔ اب تو جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بارے میں سالم کو بتانا بہت ضروری تھا۔ اس نے سالم کا موبائل نمبر جلدی پنچ کیا۔ ہاں سارا، ادھر سے سالم نے فون اٹینڈ کیا۔ سالم، کیا تم اس وقت گھر آ سکتے ہو؟ سارا نے اپنا لہجہ گھبراہٹ سے پاک رکھنے کی کوشش کی۔ فوری طور پر تو نہیں آ سکتا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ سالم نے پوچھا۔ سالم، معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ وہ ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سارا، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ سالم پریشان ہوا۔ زینے کا دروازہ کھل گیا ہے، سارا نے اطلاع فراہم کی۔ خود بخود؟ سالم حیران ہو کر بولا۔ نہیں، خود بخود نہیں کھلا۔ ابھی اسرار ناصر ایک خبیث صورت شخص کے ساتھ آیا تھا۔ پھر؟ سالم نے بے قراری سے پوچھا۔ جواب میں سارا نے مختصر طور پر ساری روادات بیان کر دی، اور روادات سن کر سالم چکرا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسرار ناصر کس شخص کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور وہ شخص کیا کر کے چلا گیا۔ البتہ یہ بات ضرور واضح ہو گئی تھی کہ زینے کے دروازے کا تالا بغیر چابی کے کھل گیا تھا، اور وہ گدھ جنہیں شاہ صاحب نے زینے میں قید کر دیا تھا وہ آزاد ہو گئے تھے۔ اچھا سارا، سالم پوری بات سن کر اس سے مخاطب ہوا، تم فی الحال ایسا کرو کہ زینے کا دروازہ دوبارہ لاک کر دو۔ میں اسرار ناصر کو ٹریس کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ اصل میں معاملہ کیا تھا۔ یہ بتاؤ، ابھی تو گھر میں سکون ہے؟ سالم نے پوچھا۔ جی، سارا نے پورے یقین سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سالم نے کہا، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو مجھے فوراً بتا دینا، میں سارا کام چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فوراً فون کر دوں گی۔ ویسے تم پریشان مت ہو، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ سارا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اوکے سارا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے فوراً ہی جبار ناصر سے رابطہ کیا۔ جبار دفتر میں موجود تھا۔ اس کی آواز سن کر چہک کر بولا، ہاں چندا، کیسے ہو؟ یار، وہ اس وقت اسرار کہاں ہوگا؟ سالم نے پوچھا۔ گھر پر ہوگا، پڑا سو رہا ہوگا۔ کیوں، خیریت؟ جبار نے کہا۔ ذرا بات کرنا چاہ رہا تھا۔ کیا ان کے پاس موبائل ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کے پاس موبائل ہے، لیکن مجھے اس کا نمبر نہیں معلوم۔ تم ایسا کرو نا، گھر فون کر لو۔ اول تو وہ گھر میں ہوگا، اگر نہیں ہوا تو مہناز سے پوچھ لینا، اس کے پاس ضرور موبائل نمبر ہوگا۔ جبار نے راستہ بتایا۔ ٹھیک ہے، اوکے، تم سے میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، فی الحال جلدی میں ہوں۔ سالم نے فون بند کر کے جبار ناصر کے گھر کا فون نمبر ملایا۔ فون مہناز نے اٹھایا۔ ہاں بھابھی، کیا حال ہے؟ سالم نے مسکرا کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، سارا کیسی ہے؟ جی، وہ بھی بھلی چنگی ہے۔ سالم نے انہیں لے کر کبھی آئے نا گھر پر؟ جی ضرور، میں ضرور لے کر آؤں گا۔ سالم نے اپنی جان چھڑائی اور پھر اصل موضوع پر آیا۔ بھابھی، یہ بتائیے کہ اسرار ہے گھر پر؟ نہیں، آج تو وہ صبح کے ہی نکلے ہوئے ہیں، مہناز نے فوراً کہا۔ اس کا موبائل نمبر ہے آپ کے پاس؟ سالم، جی ہاں بالکل، آپ کو چاہیے؟
جی ہاں، بتائیے پلیز۔ مہناز نے اسرار ناصر کا موبائل نمبر بتایا۔ سارم نے نمبر نوٹ کر کے ایک دو بات کی اور خدا حافظ کر کے فون بند کیا۔ مہناز کے بتائے ہوئے نمبر کو پہلے سارم نے اپنے موبائل میں فیڈ کیا، پھر نمبر ملایا، نمبر نہیں ملا۔ اس نے وقفے سے 2 سے 4 مرتبہ نمبر ملایا، لیکن نہیں ملا۔ شاید اس کا موبائل آف تھا۔ اپنا کام پیک اپ کر کے سارم شام جلدی ہی گھر واپس آ گیا۔ اس نے سارا سے چابی لے کر زینے کا دروازہ کھول کر دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا، البتہ بدبو ضرور آ رہی تھی۔ سارم نے دوبارہ دروازہ لاک کر دیا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا سارا کہ وہ لوگ کرنے کیا آئے تھے۔ تمہارے خیال میں وہ 10 منٹ سے زیادہ گھر میں نہیں رہے؟ انہوں نے تالا کیسے کھول لیا اور پھر تیزی سے بھاگے کیوں؟ سارم الجھ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم سارم، میں اس منحوس شکل کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی اور ہم دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بڑے زور کی آواز آئی، اسرار بھاگو! یہ آواز سن کر جب میں دروازے پر آئی تو اسرار ناصر دروازے کی طرف بھاگتے نظر آئے۔ وہ خبیث شخص پہلے ہی گھر سے نکل چکا تھا۔ سارا کے جو کچھ علم میں تھا دوہرا دیا۔ شاید وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو کر بھاگے، سارم نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، وہ شخص کسی سے خوفزدہ ہونے والا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ڈرانے والا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو اچھا خاصا آدمی کانپ اٹھے، سارا نے کہا۔ ایسے کسی شخص کو لے آیا اسرار؟ سارم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس شخص کو شاہ صاحب نے گھر چیک کرنے کے لیے بھیجا ہے، سارا نے بتایا۔ میرا خیال ہے کہ اسرار نے کوئی کھیل کھیلا ہے۔ وہ جس شخص کو لے کر آیا ہے وہ مجھے بابا کمبل معلوم ہوتا ہے۔ سارم بڑی حد تک صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تھا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، سارا، میں شاہ صاحب کے پاس ہو کر آتا ہوں، انہیں سارے معاملے سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ سارم، شاہ صاحب کل صبح تو آئیں گے ہی، پھر صبح جا کر ہی انہیں صورتحال سے آگاہ کر دینا۔ اب تو جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، سارا نے اپنی رائے دی۔ نہیں سارا، مجھے شاہ صاحب کو فوراً جا کر بتانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے کہ مجھے فوراً کیوں اطلاع نہ دی۔ سارم نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ تم دیکھ لو سارم، جیسا مناسب ہو سمجھو وہ کرو۔ سارا نے بالآخر فیصلہ سارم پر چھوڑ دیا۔ مجھے جانا ہی ہوگا، سارم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اور جب سارم شاہ صاحب کے آستانے پر پہنچا تو اس نے یہاں کا منظر یکسر مختلف پایا۔ ایک تو گھر کا پورا گیٹ کھلا ہوا تھا اور اسے اندر لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دوسرے گھر کی دیوار کے ساتھ موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں، ایک پرانی گاڑی بھی کھڑی تھی، کچھ سائیکلیں بھی تھیں۔ سارم نے اپنی گاڑی ایک طرف پارک کی اور سیڑھیاں چڑھ کر دروازے میں داخل ہوا۔ اسے کمرے میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے، ایک طرف کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ہر شخص اپنی اپنی پریشانیاں اپنے اپنے ہاتھ میں سبز تصویر پکڑے ہوئے تھا، ہر شخص زیر لب ورد میں مصروف تھا۔ کمرے میں کوئی شور و گل اور افراد تفریح نہ تھی۔ شاہ صاحب بڑے مونڈے پر براجمان تھے، سامنے ایک چھوٹے مونڈے پر ایک عورت بیٹھی تھی۔ شاہ صاحب اس سے سوال جواب کر رہے تھے۔ مسند حسب معمول خالی پڑی تھی۔ سارم جوتے اتار کر آگے ایک خالی جگہ پر سبز قالین پر بیٹھ گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شاہ صاحب سے ملنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس نے سوچا خاموشی سے بیٹھ جائے، کچھ دیر میں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ شاہ صاحب تک کیسے پہنچتے ہیں۔ سارم شاہ صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک وہ عورت اٹھی اور اپنی چادر سنبھالتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شاہ صاحب نے لوگوں کے مجمع پر نظر ڈالی تو انہیں آگے ہی سارم بیٹھا نظر آیا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت ابھری، دونوں کی آنکھیں ملی۔ شاہ صاحب نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ اشارہ ملتے ہی وہ فوراً اٹھ کر شاہ صاحب کے سامنے پہنچ گیا۔ شاہ صاحب نے مونڈے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارم مونڈا ان کے نزدیک کر کے بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب، میں معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ نے دروازے کی حفاظت کا حکم دیا تھا، آپ نے فرمایا تھا۔ میاں ایک منٹ ٹھہرو، شاہ صاحب نے یکدم اسے بات کرنے سے روک دیا۔ پھر انہوں نے گردن مسند کی طرف موڑی جس پر 2 گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بغور سفید چادر کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسند پر بیٹھا ہوا ہو اور وہ دل ہی دل میں ان سے مخاطب ہو۔ کچھ دیر یکٹک سفید چادر کی طرف دیکھنے کے بعد انہوں نے پھر رخ پھیرا اور سارم کے چہرے پر نظر جما دی اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا۔ دیکھو بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کسی کو تمہارے گھر نہیں بھیجا۔ وہ چور تھا اور جو کچھ چرا کر لے گیا ہے اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، الٹا عذاب میں مبتلا ہوگا۔ البتہ اس نے ہمارا عمل ضرور تباہ کر دیا۔ سارم کو بڑی حیرت ہوئی کہ ابھی اس نے زبان ہی کھولی تھی کہ شاہ صاحب نے اس کی زبان بندی کر کے جو بتایا اس سے سارم کو اندازہ ہو گیا کہ شاہ صاحب کو اس پوری واردات کا علم ہو گیا ہے۔
سارم کو پہلے اسرار ناصر پر شبہ تھا، اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول کر اس کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ اس جادوگر کو اپنے ساتھ لایا اور کوئی چیز چرا کر جس کی ابھی وضاحت نہیں ہوئی نکل گیا۔ شاہ صاحب، وہ چور کون تھا اور میرے گھر سے کیا چرا کر لے گیا؟ سارم نے ہمت کر کے پوچھا۔ وہ چور اسرار کا گرو تھا، اکمل، المعروف بابا کمبل، اور وہ تمہارے گھر سے ایک گدھ پکڑ کر لے گیا ہے۔ ہمارا ان لوگوں کی طرف دھیان نہیں گیا ورنہ تمہیں اکیلے میں تنبیہ کر دیتے۔ خیر، اب یہ واردات تو ہو گئی، تالا تو کھل گیا، دروازہ تو کھل گیا، ہماری باندھی ہوئی مخلوق آزاد ہو گئی، ہماری ہفتے بھر کی محنت ضائع ہو گئی۔ اب میاں بتاؤ ہم کیا کریں؟ ہم 75 سال کے ہو چکے ہیں، پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے آسان نہیں رہا، ورنہ ہم اس چور کو ضرور مزہ چکھا دیتے۔ شاہ صاحب نے تعصب سے کہا۔ یہ سب کیا دھرا اسرار ناصر کا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سارم کو غصہ آیا۔ اسرار کو جادو سیکھنے کا شوق ہے، وہ اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہے، اس کا گرو تو نقصان اٹھائے گا ہی، بچے گا اسرار بھی نہیں۔ تمہیں کسی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، جلد ہی تمہارے سامنے سب کچھ آ جائے گا۔ اچھا میاں، اب تم چلو، ابھی ہمیں بہت لوگوں سے بات کرنی ہے۔ شاہ صاحب نے فیصلہ سنا دیا۔ سارم فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شاہ صاحب سے کیا بات کرے۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ شاہ صاحب ضعیف تھے۔ انہوں نے اپنی عمر 75 سال بتائی تھی۔ اس عمر میں تو لوگ بستر پر پڑ جاتے ہیں، جبکہ انہوں نے تو اس کے لیے خاص فعال کردار ادا کیا تھا۔ اس کی بدقسمتی کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ اچھا شاہ صاحب، میں چلتا ہوں۔ وہ مونڈے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں میاں، جاؤ۔ شاہ صاحب بولے، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے اور اس شرعی مخلوق سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کی کوتاہی سے آپ کی کامیابی ناکامی میں بدل گئی۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ بے شک میاں، بے شک، شاہ صاحب نے بڑے یقین سے کہا۔ شاہ صاحب، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سارم بہت مؤدبانہ انداز میں ان کے سامنے جھکا اور الٹے قدموں دروازے سے نکل گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کے دل پر عجیب اداسی چھا گئی تھی۔ وہ تھکے انداز اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ صاحب نے اس معاملے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اس بات نے اسے بہت افسردہ کر دیا تھا، اور یہ سب کیا دھرا اسرار کا تھا۔ اسرار پر اسے رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ جا کر اس کے منہ پر ایک مکہ جڑے اور اس کی شکل بگاڑ دے۔ وہ دو متضاد کیفیتوں میں پھنسا گھر پہنچا تو سارا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ 7 سال سے سارم کے ساتھ تھی۔ ان 7 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سارم گھر میں ہنستا بولتا داخل نہ ہوا ہو۔ مسکرایا تو خیر سے وہ آج بھی تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایسی اداسی پوشیدہ تھی کہ سارا اسے دیکھ کر ایک لمحے کو پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا بیڈ روم میں چلا گیا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ سارا نے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی طرف غور سے دیکھا۔ سارم نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ خاموشی سے سارم کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھ کر قریب ہو گئی۔ مجھے تم اس وقت بالکل اچھے نہیں لگ رہے ہو، سارا نے بہت محبت سے کہا۔ چلو پھر مجھے کسی بیوٹی پارلر لے چلو، سارم نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ کیوں؟ سارا نے اس کے کندھے میں اپنی تھوڑی گاڑ دی۔ تاکہ کوئی مجھے سجا بنا کر اچھا بنا دے، سارم بولا۔ تم کہو تو یہیں کسی آرائش جمال کو بلا دوں، سارا نے ہنس کر کہا، تاکہ وہ تمہارا چہرہ بھی سنوار دے اور تمہارا دل بھی سنبھال لے۔ یار تم کتنی اچھی ہو، جلدی سے فون کرو۔ سارم کے چہرے پر یکایک چراغاں ہو گیا۔ ایک بات بتاؤ سارم، مرد کو دوسری عورتوں میں اتنی کشش کیوں محسوس ہوتی ہے؟ سارا نے ہنس کر پوچھا۔ یار یہ بات کسی مرد سے پوچھنا، سارم نے جواب گول کرنا چاہا۔ تم مرد نہیں ہو کیا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ نہیں، میں شوہر ہوں، اور دنیا کا کوئی شوہر اپنی بیوی کے سامنے یہ نہیں بتا سکتا کہ اسے دوسری عورت کیوں اچھی لگتی ہے۔ سارم کو بالآخر جواب دینا پڑا۔ اس کا مطلب ہے ہر شوہر کو دوسری عورت اچھی لگتی ہے، سارا نے اپنے طور پر نتیجہ خیز کیا۔ ارے سارا، تم تو سنجیدہ ہو گئی۔ سارم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں تمہیں، ہر شوہر دوسرے شوہر سے مختلف ہوتا ہے، البتہ سننے میں یہی آیا ہے کہ سارے شوہر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ دوسری عورت کے معاملے میں سارے شوہر یکساں ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلو تم اپنے شوہر کی بات کرو، تمہارا شوہر دوسری عورت کے معاملے میں کیسا ہے؟
محترم ذاتیات پر نہ اترے، عام بات ہو رہی ہے۔ ویسے میرے بننے کی بات ہے نرالی، میرا بننا ہریالہ ہے۔ سارا نے بات کو چٹکی میں اڑایا۔ صاف صاف کہو نا، گھاس پھوس ہے، سارم نے غصے سے کہا۔ یار، بیوی کو زیادہ لکھا پڑھا نہیں ہونا چاہیے اور شوہر کو گھامڑ نہیں ہونا چاہیے، سارا نے ہنس کر کہا۔ اچھا چھوڑو، دیکھو میں نے تمہارا منہ ٹھیک کر دیا۔ اب یہ بتاؤ شاہ صاحب سے کیا بات ہوئی؟ سارا: کیا بتاؤ، بس یوں سمجھو شاہ صاحب کا عمل تباہ ہو گیا ہے، ان کی محنت ضائع ہو گئی ہے۔ سارا: تمہیں معلوم ہے وہ لوگ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ سارم نے پوچھا۔ ہاں، کیا کرنے آئے تھے؟ سارا بھی سنجیدہ ہوئی۔ وہ یہاں گدھ پکڑنے آئے تھے، ایک گدھ پکڑ کر لے گئے ہیں، سارم نے بتایا۔ چلو اچھا ہوا، سارا غیر متوقع طور پر خوش ہو کر بولی۔ یہاں ایک ہی تو گدھ تھا، اسے پکڑ کر لے گئے، قصہ پاک ہوا، ہماری اس منوق سے جان چھٹی۔ سارا: کاش ایسا ہوتا، اس گھر میں ایک گدھ نہیں ہے، بقول شاہ صاحب کے یہاں پورا قبیلہ آباد ہے، اور وہ صحیح کہتے ہیں، یہ بات تو ہمارے تجربے میں بھی ہوئی ہے۔ ان دن چھت پر کتنے سارے گدھ تھے، پھر آج ان لوگوں کے جانے کے بعد تم نے خود دیکھا کہ زینے کے دروازے سے کس قدر گدھ اڑ کر باہر نکلے۔ ہاں سارم، تم سچ کہہ رہے ہو، یہ بات بالکل درست ہے، سارا نے تاکید کرتے ہوئے پوچھا۔ پھر اب شاہ صاحب کیا کریں گے؟ سارا: شاہ صاحب نے اب کچھ کرنے سے معذرت کر لی ہے، ویسے بھی وہ ضعیف آدمی ہے، 75 سال کے ہے، اس طرح کے کاموں کے لیے اچھی صحت کی ضرورت ہوتی ہے، سارم نے کہا۔ پھر تفصیل سے سارم نے وہاں کا حال بتایا۔ سارا بغور بات پوری سنتی رہی۔ سارا بات سن کر پھر بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اسرار کو آخر کیا ہوا، اسے کیا ہونا ہے؟ وہ جادوگر بننے کے چکر میں ہے، ذرا مجھے مل جائے، اس کا منہ توڑ دوں گا، ساری جادوگری بھول جائے گا۔ سارم کو یکلخت غصہ آ گیا۔ ارے سارم چھوڑو، اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جبار بھائی کو اس کا کارنامہ ضرور بتا دینا، سارا نے مشورہ دیا۔ ہاں، میں اس سے تو بات کروں گا، سارم نے کہا۔ سارم نے جبار کو اس کے چھوٹے بھائی کے بارے میں پوری تفصیل سے بتایا۔ جبار بڑا حیران ہوا، البتہ اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ پیروں فقیروں کے چکر میں پڑا رہتا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا شوق جنون اختیار کر گیا ہے۔ اچھا یار، میں اس سے بات کرتا ہوں، جبار نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا، لیکن جبار کو اس سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ وہ اس دن کے بعد سے گھر پلٹ کر ہی نہیں آیا۔ اب اس نے بابا کمبل کے ساتھ رہائش اختیار کر لی تھی، وہ اس کا باقاعدہ شاگرد ہو گیا تھا۔ جبار نے جب اپنی بیوی مہناز کو اسرار کے بارے میں بتایا تو وہ اپنے دیور کی اس حرکت پر بڑی شرمندہ ہوئی۔ اس نے سارا سے فون پر بات کی۔ سارا بھائی سوری، میں اسرار کی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوں، جبار الگ شرمسار ہے۔ ارے نہیں مہناز، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا چلتا رہتا ہے، اس میں تمہارا یا جبار بھائی کا کیا قصور؟ ہمارا قصور تو نہیں، بہرحال تباہی پھیلانے والا میرا دیور اور میرے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا، پتہ ہے، کمبخت کن چکروں میں پڑ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، اس دن کے بعد سے وہ گھر ہی نہیں آیا، لگتا ہے بابا کمبل کے ساتھ ہی کمبل ہو گیا ہے، مہناز غصے سے بولی۔ اللہ رحم کرے اس کے حال پر، سارا نے اس بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ مہناز کسی دن آؤ، کافی دن ہو گئے ہیں تم سے ملاقات کیے ہوئے، تم ہمارے اس گھر میں تو آئی ہی نہیں۔ ہاں واقعی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مہناز نے اقرار کیا۔ بھائی میرا خیال تھا کہ اس گھر میں آنے کے بعد وارم ہاؤس پارٹی کروں گی، مگر یہاں کے حالات نے چین ہی نہیں لینے دیا۔ سارا بولی، کوئی بات نہیں، میں بغیر پارٹی کے ہی آ جاؤں گی، مہناز نے ہنس کر کہا۔ سارا بی بی ادھر آئے، خالہ سجو نے اچانک دروازے پر نمودار ہو کر کہا۔ اچھا مہناز، باقی باتیں بعد میں ہوتی ہیں، تم ضرور آنا، پھر ملاقات کرتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ خالہ سجو سے مخاطب ہو کر بولی، کیا ہوا خالہ بی بی؟ کوئی ڈرائنگ روم کی چھت توڑ رہا ہے، خالہ سجو نے خبر سنائی۔ خالہ سجو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ڈرائنگ روم کی چھت کے اوپر تو بیڈ روم ہے، سارا بولی۔ سارا بی بی ڈرائنگ روم میں چلو، ایسا لگ رہا ہے کوئی بھاری ہتھوڑوں سے چھت توڑ رہا ہے، خالہ سجو نے کہا۔ آؤ بی بی آؤ، جلدی آؤ۔ اب سارا کے لیے کوئی چارہ نہ رہا تھا، وہ اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ خالہ سجو نے ٹھیک ہی کہا تھا، ڈرائنگ روم کی چھت پر بھاری ہتھوڑے برس رہے تھے، یوں لگتا تھا بہت جلد چھت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے گی۔ وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ سارم گھر پر نہیں تھا، اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ سارم صبح کہہ کر گیا تھا کہ وہ آج رات 12 بجے تک آئے گا، اس کے ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ یوں تو وہ 7-8 بجے تک اپنا کام پیک اپ کروا دیتا تھا، لیکن آج مسئلہ یہ تھا کہ ایک آرٹسٹ بیرون ملک جا رہا تھا اور اس کا کام بھی وہ
2-4 सीन का ही रह गया था। लिहाजा सारिम ने तय किया कि वो देर ना करें, शूटिंग देर तक करके उसका काम ख़त्म कर दे और सुकून का सांस ले। सारिम तो सुकून का सांस लेने के लिए काम में मसरूफ़ था, लेकिन इधर सारा का सुकून रुक चुका था। ड्राइंग रूम की छत से कुछ इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जैसे 10-12 मज़दूर उस छत को तोड़ने में मसरूफ़ हैं। बहुत ज़ोरदार आवाज़ें थीं, यकीनन घर से बाहर भी सुनाई दे रही होगी। ऊपर के बेडरूम का दरवाज़ा अभी तक बंद था। उस दरवाजे को शाह साहब ने ही बंद किया था। उन्होंने कहा था कि वो दोनों दरवाजे जीने और बेडरूम का खुद आकर खोलेंगे, लेकिन इसरार की वजह से जीने का दरवाज़ा दूसरे दिन ही खुल गया था, जबकि ऊपर के बेडरूम का दरवाज़ा हनूज़ बंद था। सारा और सारिम ने भी उस तरफ कोई तवज्जो ना दी। ऊपर आना जाना तकरीबन मतरूक किया। दरवाज़ा खुलने के बाद सारा ने जीना अच्छी तरह धुलवा दिया था। तब कहीं जाकर बदबू ख़त्म हुई थी। जीने के ऊपर का दरवाज़ा बंद था। अब सारा और खाला सज्जू ने छत पर जाना भी छोड़ दिया था। इस तरह ऊपर का बेडरूम शाह साहब की आमद के बाद से मक़फ़ूल ही था। इसरार और बाबा कंबल के एक गिद्ध पकड़ कर ले जाने के बाद से घर में सुकून ही था, लेकिन अब ये नई अवतार शुरू हो गई थी। इस शरई मखलूक ने शायद तय कर लिया था कि इस घर के मकीनों को तवील अरसे तक चैन नहीं लेने देंगे। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।